اس تقریب کو منعقد کرانے والے تمام افراد، تمام دوست، میں یہاں کچھ ماہ پہلے موجود تھا، ایک سیشن تھا میرا، اور اس سیشن میں جب مجھے پتہ لگا کہ یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی تقریب منائی جاتی ہے، جس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، تو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس تقریب میں میزبان کی حیثیت سے شامل ہونا چاہوں گا۔ لیکن کمال دیکھیے، محبت دیکھیے اس شہر کی کہ میں میزبان بننا چاہتا تھا، اس شہر نے مجھے مہمان بنایا۔ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی ینگ ایج میں عزت دی۔ پاکستان کے تو 12 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں نے سرو کیا، ہزاروں کے قریب جج ہیں جن کو میں نے پڑھایا، فوج کے کئی محکمے میں نے ان میں پڑھایا، بے شمار اداروں میں پڑھانے کے بعد میں اس آج یقین سے کہوں گا کہ جو محبت صادق آباد سے مجھے ملی وہ کسی ادارے، کسی شہر سے نہیں ملی۔ مجھے خیال آ رہا تھا، میں گجرات سے بلونگ کرتا ہوں، محمد پور میں پیدا ہوا، لاہور میں پڑھا، یونیورسٹیاں میں نے دیکھی، دنیا میں نے دیکھی، خیال آ رہا تھا کاش میں صادق آباد ہی پیدا ہوتا، اس علاقے میں پیدا ہوتا، یہ بھی میرے لیے فخر ہوتا۔ حضرت والا، آج کا یہ سیشن، آج کی یہ تقریب جو ان سی ہے، یہ بتاتی ہے کہ جذبے جو ان سے ہیں وہ زندہ ہوں تو پھر میلے لگ جاتے ہیں، جذبے زندہ ہوں تو تقریب ہو جاتی ہے، جذبے زندہ ہوں تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، جذبے زندہ ہوں تو پھر سامنے کھڑی رکاوٹیں نہیں رہتی، جذبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ آج کی تقریب بتاتی ہے کہ آخر یہ خواب کسی نے دیکھا ہوگا، یہ تقریب ہونی چاہیے۔ میں یہ یقین سے کہوں گا کہ جو علاقے، جو ٹاؤن، جو قصبے فخر کے ساتھ اپنے دن مناتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ آج ہمیں ایک زبردست کلیپنگ نواب صاحب کے لیے کرنی ہے، بظاہر غیر موجود ہیں، ہمارے استاد واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے زندہ وہ ہوتا ہے جو دلوں میں زندہ ہوتا ہے۔ تو میرا ماننا یہ کہ نواب صاحب زندہ ہیں کیونکہ نواب صاحب دلوں میں زندہ ہے۔ خدارا ایک رویہ ضرور سیکھیے، جس چیز کا اظہار پرنس صاحب نے کیا، ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے پوری قوم کو قدر دانی کی، ہمیں شدید ضرورت ہے ان لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنا آپ کاٹ کے، اپنی انرجیز کاٹ کے۔ اگر نواب صاحب یہ قربانیاں نہ دیتے، ان کی نسلوں کے لیے، کئی نسلوں کے لیے مال و دولت کافی تھی، انہوں نے قربانیاں دیں، یہ ملک بن گیا۔ خدا را ان کو جون سا کریڈٹ دینا سیکھیے۔ اگر یہ کریڈٹ آپ سے دینا ہم شروع نہیں کریں گے، آج ہماری نسل یہ کریڈٹ نہیں دے گی، تو یاد رکھیے آنے والا وقت بڑا خطرناک وقت ہوگا۔ کیوں خطرناک ہوگا؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے، وہ بندہ جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو جو بندوں کی شکر گزاری نہیں کر سکتا، ان کا تھینک یو نہیں کرتا، کہ اگر وہ قربانی نہ دیتے، وہ آج یہ جذبہ نہ دکھاتے، تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھ سکتے، ہم یہ صادق آباد نہ دیکھ سکتے۔ یہ ان کی کسی وقت کی قربانی ہے۔ 82 سال پہلے لگایا پودا آج درخت بن چکا ہے، 82 سال پہلے دیکھا ہوا خواب آج پورا ہو چکا ہے، 82 سال پہلے ابتدا جو ان سی ہے، آغاز بتا رہا ہے کہ آج انجام کا وقت آ چکا ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، جس طرح 82 سال پہلے صادق آباد کی بنیاد بنی اور آج صادق آباد کا جشن منایا جا رہا ہے، ہمیں آنے والے ایک نئے پاکستان کی بھی بنیاد کو رکھنا ہے، ہمیں ایک نئی سوچ سے آغاز کرنا ہے۔ آج سب سے بڑا چیلنج آپ کو بتاؤں کیا ہے، ہم باہر کے دشمن سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن، قومی دشمن جہالت ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، ہم لاکھوں ہزاروں ڈگریاں دے رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے رہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا، چند دن پہلے میں نے چیئرمین HEC کا انٹرویو کیا، میں کہا چیئرمین صاحب آپ کی یونیورسٹیوں میں 11,670 PhD پروفیسرز ہیں، لیکن کوئی یہ سوال اٹھانے کو یہ تیار ہی نہیں ہے کہ 11,670 پروفیسروں میں سے پڑھانا کتنوں کو آتا ہے۔ یہ شرمناک ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں 80% ایسے پروفیسر ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا، 80% آپ کی فیکلٹیز ایسی ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، PhD ہیں، ان کی کمیونیکیشن سکل کوئی نہیں اچھی، ان کے پاس
پاس کنونسنگ پاور نہیں ہے، ان کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا۔ اور آج اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے 4.25 لاکھ بچہ آپ ہر سال بزنس گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں، 18,000 انجینئر پیدا کر رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں باقی ڈگریاں لے کے بچے جا رہے ہیں، لیکن عیدی صاحب کہا کرتے تھے اس ملک کا المیہ یہ بننے والا اور یہ بن چکا ہے۔ اس ملک کا المیہ تعلیم کی کمی نہیں ہے، اس ملک کا المیہ یہ ہے اس ملک میں پڑھے لکھے جاہل بہت زیادہ ہیں۔ یہ آپ کو عہدوں پہ بھی ملتے ہیں، یہ سیٹوں پہ بھی ملتے ہیں، یہ سیاستدان بھی ملتے ہیں، یہ ڈگریوں والے جو ان سے جاہل آپ کو بڑے ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈگری ہے، تربیت کسی نے نہیں کی۔ یاد رکھیے تعلیم ہوتی نہیں تھی، ہوتی تربیت تھی۔ آج ہمیں ماننا پڑے گا تعلیم تربیت علیحدہ علیحدہ ہو چکی ہیں، اور تعلیم تربیت علیحدہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا جی پی اے نمبر ڈگریاں لینے والے بچے اگر آپ ان کو ایک صفحہ لکھنے کے لیے دے دیں انگریزی کا نہیں لکھ سکتے۔ آپ کبھی کسی کا انٹرویو لے کے دیکھیں، میں نے ہزاروں لوگوں کے انٹرویوز لیے کمپنیوں میں، اداروں میں، شرم آتی ہے ڈگریوں کے باوجود ہمارے بچوں کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا، اپنی بات کرنی نہیں آتی، کنونسنگ پاور نہیں ہے۔ مجھے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی، میں چند ماہ پہلے، یہ قریب ملک ہے سری لنکا، میرا ایک وزٹ تھا اس ملک میں، اور میں اس ملک میں گیا، کینڈی کے ایک سکول میں چلا گیا۔ ہم جب بھی کسی سکول کی انسپیکشن کرتے ہیں چوئی صاحب ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اس سکول کے واش رومز دیکھیں، کلاس رومز دیکھیں۔ تو جب میں جانے لگا واش رومز کلاس رومز دیکھنے کے بعد، تو اس سکول کے پرنسپل نے مجھے کہا کہ سر آپ نے اصل کمال تو ہمارا دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مجھے کنٹین پہ لے گیا، تو کنٹین پہ جا کے میں نے کیا دیکھا کہ کنٹین پہ کنٹین کا سامان تھا، بچے آ رہے تھے، کنٹین پہ کنٹین والا نہیں تھا۔ میں نے کہا کنٹین والا کیوں نہیں ہے؟ کہتا سر ہمارے بچے اتنے ایماندار ضرور ہو چکے ہیں کہ اپنے پیسے گلے میں ڈال کے سامان اٹھا کے چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی میرا ملک کب ہوگا؟ میرا ملک اتنا ایماندار کب ہوگا؟ سر نیشنز بن رہی ہیں تربیت سے، ہم نیشنز بنانے کی کوشش کریں ڈگریوں سے، اور آج المیہ کیا ہے؟ اور حضور جس شخص کو 1951 میں کپڑے کے 2 تھان لے کے کراچی کی گلیوں بازاروں میں پھرنے والا ایک شخص خواب دیکھتا ہے، کوئی اس کے پاس سوشل ورک کی ڈگری نہیں ہوتی، فقط جذبہ ہوتا ہے، فقط یقین ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی چپل پھٹی ہوئی ہو، کپڑے پرانے ہو، سر پہ گرد پڑی ہو، اللہ اس کی مدد کر ہی دیتا ہے۔ خواب دیکھنا ضروری ہے۔ تو خواب دیکھنے والا ایک شخص کپڑے کے 2 تھان لے کے خواب دیکھتا ہے کہ مجھے اس قوم کی مدد کرنی ہے، میں نے ایک فلنتھراپسٹ بننا ہے، میں نے بڑا کام کرنا ہے۔ وہ خواب دیکھنے والا شخص پچھلے سال دفن ہوا 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ، دنیا اس کو عیدی کے نام سے جانتی ہے۔ اس شخص نے بتا دیا کہ کام کرنے کے لیے ڈگریاں کم چاہیے، جذبے زیادہ چاہیے۔ اس شخص نے بتا دیا کہ تمہارے پاس اگر پھوٹی کوڑی نہیں ہے، خواب سچا ہے، جستجو سچی ہے، لگن سچی ہے، تو اللہ تمہیں ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ ہمیں آج یہ سبق سیکھ کے جانا ہے۔ اگر آپ صادقاباد کا مستقبل بدلنا چاہتے ہیں، خدا را میں نے اس صادقاباد کے بچوں کو یو ای ٹی میں بھی دیکھا ہے، میڈیکل کالجز میں بھی دیکھا ہے، افسر بنتے بھی دیکھا ہے، جج بھی دیکھا ہے، وکیل بھی دیکھا ہے۔ خدا را اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت ضرور کریں، خدا را تربیت کیجیے۔ میں نے 10 سال ڈی ایس ٹی میں پڑھایا، بڑے شرم کے ساتھ یہ بات کہوں گا، آپ کے 90% ہیڈ ماسٹر ایسے ہیں جنہوں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، آپ کے 80% ہیڈ ماسٹر ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا۔ وہ سر اندھے کو اندھا گائیڈ کر رہا ہے۔ آپ چاہیں کہ ملک بدلے، سر ملک بدلنے کے لیے تو 2 تحریکیں چاہیے۔ پہلی تحریک چاہیے کہ قرآن پڑھے بغیر ڈگریاں نہیں ملیں گی، دوسری تحریک چاہیے کہ سیرت کے مطالعے کے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ ہم کب تک مسٹر چپس پڑھاتے پڑھاتے، اولڈ مین دی سی پڑھاتے پڑھاتے قوم کو گمراہ کرتے رہیں گے؟ حضور والا ہمارے لیے تو ایک ہی لیڈر کافی ہے، جسے دنیا کی تاریخ میں ریسرچ کرنے والا مائیکل ہارڈ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے دنیا کی تاریخ جب لکھنی شروع کی اور یہ لکھنا شروع کیا کہ دنیا کے بڑے
انسان کیسے ہوتے ہیں، سارے کرائٹیریے بنا لیے، اصول ضابطے اور پیمانے بنا لیے، اور اس کے بعد 1979 میں دی 100 جب اس نے دنیا کے سامنے پریزنٹ کی، یہ وہ کتاب تھی جو دنیا میں 70 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، لاکھوں کاپیاں بک چکی ہیں، یہ دنیا کے 100 مؤثر ترین لوگوں کے نام بتاتی ہے، تو پہلا نام نامی میرے رسول کا نام تھا، پہلا نام نامی میرے رسول کا تھا۔ اس نے دنیا کو بتایا، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو اپنے کردار، افکار، سوچ اور عمل سے ثابت کر دیا کہ کردار، سوچ اور عمل اگر آپ کے پاس، سچ آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ اکیلے چلیں آپ کا قافلہ بن جائے گا۔ اگر یہ سچ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس سچ نہیں ہے، تو آپ تنہا اکیلے ہی رہ جائیں گے، قافلے ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ حضور والا مائیکل ہارٹ کے خلاف تحریک چل گئی، کتاب بین ہو گئی، دنیا نے، اسکالرز نے اس کو کہا، دنیا کے جو ایتھیسٹ تھے انہوں نے کہنا شروع کیا، کرسچن کمیونٹی نے کہنا شروع کیا کہ نام بدل دو۔ وہ کہتا ہے میں پیمانے کیسے بدل دوں، مجھے دنیا میں محمد کے علاوہ مؤثر ملا ہی کوئی نہیں، اتنا مؤثر میں نے شخص دیکھا ہی کوئی نہیں جو ایک زندگی میں بتاتا ہے کہ اگر تم باپ اور بیٹی آ جائے تو اپنی چادر اس کے لیے بچھا دینی ہے، جو تمہیں بتاتا ہے کہ طاقت کی انتہا کے باوجود، اللہ کے کرم کے باوجود اگر چھپنا پڑ جائے، غار میں چھپنے کے بعد دنیا کا کمزور ترین جالا اس کو بچا رہا ہے، ایک کمزور ترین جالا بتا رہا ہے کہ اللہ اگر اپنی حکمت دکھائے تو ایک جالے سے بھی، ایک مکڑی کے جالے سے بھی کائنات کی سب سے قیمتی ذات کو بچا سکتا ہے۔ حضور والا یاد رکھیے، ہمیں آج تربیت کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ میرا دل کرتا ہے یہ تحریک اسلام آباد سے نہ چلے، میرا دل کرتا ہے یہ تحریک کراچی سے نہ چلے، میرا دل کرتا ہے یہ تحریک لاہور سے نہ چلے، میرا دل کرتا ہے یہ تحریک صادق آباد سے چلے۔ کس طرح سے چلے یہ تحریک؟ خدارا ہم میں سے جو پیرنٹس ہیں وہ کم از کم وعدہ کر کے جائیں کہ کل سے اس علاقے میں، اس ٹاؤن میں، اس شہر میں جتنے اسکول ہیں، اپنے بچے کو جس اسکول میں پڑھا رہے ہیں جا کے پوچھیں، رٹے لگوا رہے ہیں، نوٹس دے رہے ہیں، تیاری کروا رہے ہیں، تربیت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب تک آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے تربیت ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہوگی، جب تک آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے سیرت کی کتاب ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہوگی، جب تک آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے ہماری قوم جون سی ہے وہ حق اور سچ کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ تربیت کی تحریک کا آغاز گھر سے کیجئے۔ اور ہم کہتے ہیں ایک عجیب معمہ ہے ہمارے ہاں، ہم لوگ خود جھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں کو سچ سکھانا چاہتے ہیں، خود بے نمازی ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ بچہ بڑا نمازی بن جائے، خود کتابوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوتا اور بچے کو علم کے رستے کا مسافر بنانا چاہتے ہیں، خود ملک کے لیے کبھی ککھ نہیں کیا ہوتا ہم نے اور بچے کو محب الوطن بنانا چاہتے ہیں، خود ہمارا جون سا ہے وہ دین اور اسلام سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، اسے عالم دین بنانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے منافقت چھوڑ دیں گے۔ آغاز کرنا ہے، خود سے آغاز کریں۔ اگر آپ سے آغاز ہوگا، ابتدا آپ سے ہوگی تو آپ کے بچوں کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سے اگر آغاز ہوگا، میرے بچے چوئی صاحب، میرے دو بچے اور ایک بیٹی، میرے گھر میں 4 لائبریری ہیں جی، ایک میری لائبریری ہے، باقی بچوں کی 3 لائبریریاں، ہر ایک نے چھوٹی چھوٹی لائبریری بنائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جو باپ کرتا ہے ان کے لیے وہ کرنا آسان ہے۔ اگر بچوں کو آپ مثال بن کے دکھائیں گے آپ کے بچے بھی ٹریک پہ چلیں گے، آپ سچ بول کے دکھائیں گے بچوں کے لیے سچ بولنا آسان ہو جائے گا، آپ بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں گے بچوں کے لیے ادب کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج کا ایک بڑا اہم لیسن کے ساتھ میں اختتام چاہوں گا۔ یقیناً نواب صاحب نے جیسے پہلے بتایا سردی بڑی ہے، موسم جون سا ایسا ہے، اس سے زیادہ طویل تقریر جون سی ہے وہ آپ کی صحت کو بھی خراب کر سکتی ہے، تو ایک واقعہ کوٹ کر کے میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ میری 40 کے قریب عمر ہے، میں نے جس بیلٹ سے بلانگ کرتا ہوں ہماری جٹ بیلٹ ہے، ہمیں کبھی جرت ہی نہیں ہوئی اپنے باپ سے ہاتھ ملا سکیں۔ ایک ادب احترام ایسا ہوتا ہے، بچپن سے ہی جیسے ہی والد صاحب گھر آتے تھے تو والدہ نے فوراً کہنا ابا جی آ گیا، ابا جی آ گیا، ہم فوراً چھپ جاتے تھے، تو ادب اتنا ہوتا تھا۔ میری عمر 40 ہو گئی، میں نے چند دن پہلے سوچا کہ جو نیو بریڈ آئی ہے ہماری، ان کو تو ہم نے فرینک کر لیا۔ میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہے، میرے گلے لگ جاتا ہے آ کے، اس سے چھوٹا بھی گلے لگ جاتا ہے، بیٹی بھی آتی ہے پیار کرواتی ہے آگے، سر پہ اس میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔
لیکن جو ہماری نسل تھی وہ بڑی بدقسمت تھی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا اپنے بزرگوں سے گلے ملنے کا، ان سے محبت کا اظہار کرنے کا۔ تو میں اپنے بوڑھے باپ کو ملنے چلا گیا اور بوڑھے باپ سے میں نے تقاضا کیا، میں پنجابی میں کہا ابا جی میں گلے ملنا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے ایک دم میری طرف غور سے دیکھ کے کہا کہ کیا توں؟ میں کہا جی میں گلے ملنا ہے۔ تو میرے والد نے دوبارہ کہا یار پچھلی عید تے ملیا سے، اور میں کہا جی وہ کوئی گلے ملنا دینا نہ ہویا، مونڈا انج کر کے تسی ملان دے ہو، صحیح طرح ملنا ہے۔ کو 2 یا 3 بار جب میں نے کہا تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ اب ہوا یہ کہ وہ کھڑے ہو گئے، میں نے انہیں گلے لگایا اور گلے لگا کے میں نے محسوس کیا ان کو، جو ایک محبت کا اظہار ہے، میں نے ان کو محسوس کیا کہ یار یہ میرا باپ ہے، بوڑھا ہو گیا، اس نے مجھے کھلایا پالا ہے، جوان کیا ہے، تو میں نے محبت کو محسوس کیا۔ 5 منٹ کے بعد مجھے رونے کی آواز آنے لگ پڑی اور میں نے ہٹا کے دیکھا تو میرا باپ رو کے کہہ رہا تھا او یار اے مزہ سی تے پہلے ہی لے لیندے، اے مزہ سی زندگی دا محبت دا تے پہلے ہی لے لیندے اسی۔ حضور والا اسی لمحے میری آنکھ سے بھی نمی نکلی اور میرے دل سے ایک آنسو نکلے اور ایک ہو اٹھی۔ میں نے کہا یار خدا کی قسم کتنی دنیا بدقسمت ہوتی ہے، افسر بن جاتی ہے، MNA بن جاتی ہے، MPA بن جاتی ہے، سب کچھ بن جاتی ہے، مڑ کے دیکھتی ہے بتانے کے لیے کہ بتاؤں کسی کو تو قبر ملتی ہے ٹھنڈی، پھر اگربتیاں لگاتی ہے، پھر پھول پھینکتی ہے، پھر سالانہ مٹی ڈال دیتی ہے، لیکن اپنی خوشی کو شیئر کرنے کے لیے ابا جی نہیں ملتے۔ حضور آج سے گھر جائیں، اگر آپ نے بزرگ دیے ہیں، اللہ نے آپ کو بزرگ دیے ہیں، انہیں گلے لگا لیں۔ اللہ نے آپ کو بزرگ دیے، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے، آخری جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کبھی اپنے بزرگوں کو یہ مت کہو میرے لیے دعا کرو، حرکتیں ایسی کرو کہ تمہارے لیے دعا کریں، کام ایسے کرو کہ تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ یاد رکھیے جب آپ نے بزرگوں کے دل میں ٹھنڈ ڈالی ہوتی ہے، ان کو سکون دیا ہوتا ہے، ان سے دعائیں لی ہوتی ہیں، تو پھر دعا یقین کریں منہ سے نہیں نکلتی، کلیجے سے نکلتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔